السلام علیکم جی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو درویش کارنر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم گرین زون فلاسفی پہ بات کر رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب دی آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون سے ماخوذ ہے، اور اس کتاب سے ہی جتنی انسائٹ میں نے حاصل کی ہے اسی کی بنیاد پہ یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں۔ ہم اب تک 8 سٹیپس پہ بات کر چکے ہیں، ان 8 اقدامات پہ کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو ایک خوشحال اور ایک خوشگوار زندگی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں ذرا سا اس کا ریکیپ دے دیتا ہوں جو ڈسکشن ہم نے اس سے پہلے کی تھی، کہ جو سب سے اہم اور سب سے پہلا قدم ہے وہ تو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، پہچاننا ہے اپنے ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے، آپ کی جو ایموشنل لائف ہے اس کے مختلف زونز کو۔ تو 3 زونز ہیں، گرین زون، ریڈ زون، یلو زون۔ ان کی پہچان کے بعد اگلا قدم جو تھا وہ آپ نے اپنے کمیونیکیشن سٹائل کو پہچاننا تھا کہ جب آپ مختلف زونز کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کی نوعیت کیا ہوتی ہے، آپ کس انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اور صرف جب آپ گرین زون میں ہوتے ہیں تو تبھی جو ایشوز آپ کو پیش آتے ہیں یا جو لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ آپ کے آتے ہیں، تو دونوں پارٹیز اگر گرین زون میں ہیں تو وہ ریزالو یا ڈیزالو ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے اپنے ایموشنل زونز میں جب آپ ریڈ اور یلو زون میں چلے جاتے ہیں تو اس سے واپس ریکور کیسے کر سکتے ہیں، دوبارہ سے گرین زون میں کیسے آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اپنے آپ کو گرین زون کے اندر رکھنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے خود کو گرین زون میں رکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فیملی زونز پہ بات کی تھی کہ جو فرد ہے وہ اکیلا تو رہتا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی فیملی کے زونز کو بھی بالکل ان بائسڈ اور آبجیکٹیولی انالائز کرنا چاہیے کہ ہماری فیملی کون سے زون میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں نے ورک پلیس زون پہ بات کی تھی کہ جس طرح آپ کی فیملی کا ایک زون ہوتا ہے وہ گرین، ریڈ یا یلو زون میں ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کی جو ورک پلیس ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں یا آپ جاب کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایک زون ہوتا ہے، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت لازمی ہے۔ اور پھر لاسٹ چیز جو تھی وہ آپ کی کمیونٹی زون تھا کہ اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کے اندر آپ کون سے زون میں فال کرتی ہے، آپ کا نیبرہڈ کون سے زون میں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ گرین زون فلاسفی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کی زندگیاں سہل ہو سکیں، اس میں آسانی ہو سکے اور ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے کے تمام لوگ قابل ہو سکیں۔ آج میں 2 آخری سٹیپس پہ بات کروں گا۔ ایک سٹیپ تو ہے جی کہ اگر ان تمام یہ جو 8 سٹیپس ہیں ان کے باوصف، ان کے باوجود آپ اپنے آپ کو گرین زون میں رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور آپ بار بار یلو اور ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ پھر آپ کو باہر سے کسی کی مدد لینی چاہیے۔ اب یہ مدد 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک، کوئی آپ کا ایسا دوست، کوئی ایسا انسان جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اپنے فیلنگز کو، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو شیئر کریں اور اس سے مشورہ لیں اپنی زندگی کے بارے میں، اور وہ آپ کی بات سننے، آپ کو سمجھنے کا اہل ہو، آپ کو سمجھ سکے۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ گرین زون میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر آپ کو ایک پروفیشنل تھراپسٹ کی مدد لینی چاہیے، اور آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز لینے چاہیے۔ اب یہ کچھ ٹیبوز جو ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں، کہ جہاں پہ اگر کوئی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس لیے جاتا ہے۔ تو ان ٹیبوز سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہم اپنے جب فزیکل کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی جسمانی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم تو فوراً چلے جاتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس، لیکن
جتنا امپارٹنٹ آپ کی فزیکل باڈی ہے اتنا ہی اہم آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ہے. تو اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کو بلا جھجک کسی بھی پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینی چاہیے. اور یہ مختلف شہروں میں اب تو آپ کو پروفیشنل سائیکالوجسٹ پرائیویٹ ٹائم میں بھی مل جاتے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر بھی جو پبلک ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر بھی آپ کو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں, ان سے آپ ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں, مدد لے سکتے ہیں. پھر جی لاسٹلی جو ہے وہ ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو آپ داخل کیسے ہوں. 10واں جو سٹیپ ہے کہ جب یہ 9 چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ داخل ہوں اپنے گرین زون میں. اگر آپ یلو میں ہیں یا ریڈ میں ہیں تو آپ واپس اپنے گرین زون میں آ سکتے ہیں. آپ وہاں پہ سٹے کرتے ہیں, آپ اس قابل ہو جاتے ہیں, اس اہل ہو جاتے ہیں کہ آپ سٹے کر سکیں اپنے اس زون میں. اور پھر لاسٹلی کہ آپ اپنی پوری زندگی کو اپنے گرین زون کے اندر گزار سکیں. تو یہ زندگی جو ہے یہ نہ تو پلٹ کے واپس جا سکتی ہے, نہ اس کو ہم نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم 40 سال 30 سال 20 سال گزار کے اور پھر واپس جائیں زیرو سے سٹارٹ کریں. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور اس زندگی کا جو لمحہ موجود ہے, جو آپ کے پاس جو پل موجود ہے, یہی آپ کے پاس ایک تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے گزاریں. تو ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس قابل بنانا چاہیے, بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گرین زون کے اندر رکھیں, ہم زندگی کو انجوائے کریں, زندگی کو جئیں. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے دھکوں کے محتاج ہوں کہ آپ کو کوئی ادھر سے دھکا دے رہا ہے, کسی نے کوئی بات کہہ دی تو آپ ریڈ زون میں چلے گئے, مایوسی کا شکار ہو گئے. کسی نے اچھی بات کہہ دی تو اس کی بات سن کے آپ جو ہے بہت خوش ہو گئے. تو آپ دوسروں کی محتاجی اپنی زندگی میں, جیسے معاشی محتاجی انسان کے لیے تباہ کن ہوتی ہے, ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ سکھ اور سکون سے نہیں گزر سکتی جب وہ معاشی طور پہ محتاج ہو دوسروں کا. اسی طرح سے جتنا اہم آپ کی فائنینشیل فریڈم ہے اتنی ہی اہم آپ کی ایموشنل فریڈم ہے. آپ کی جذباتی جو آزادی ہے, آپ کی جو ایموشنل لائف ہے وہ بھی اتنی ہی امپارٹنٹ ہے. تو آپ اپنی ایموشنز کے حوالے سے بھی کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں کہ کوئی دوسرا آپ کو کہے گا تو آپ خوش ہوں گے اور کوئی دوسرا آپ کو کہے گا تو وہ آپ کو اداس کر دے گا. اگر آپ دوسروں سے اثرات لینے والے انسان ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے کھلونا بن جائے گی. آپ کو لوگ ٹیز کرتے رہیں گے, آپ ٹیز ہوتے رہیں گے, آپ کو لوگ غصہ دلائیں گے, آپ کو غصہ آ جائے گا. اور ایسے میں جو ایگریشن کی پوری پالیٹکس ہے کہ آپ کے غصے سے, آپ کی تکلیف سے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا ہے, گرین زون کے اندر رہنا ہے, ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے, اور اپنی جو ایموشنل فریڈم ہے اور ایموشنل لبرٹی ہے, جتنی اہم لبرٹی آف کانشیس ہے, آپ کی سوچنے کی آزادی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جتنی امپارٹنٹ آپ کی فائنینشیل فریڈم ہے کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ ہوں, اسی حد تک بلکہ اس سے کہیں زیادہ آپ کی ایموشنل لائف کی جو فریڈم ہے وہ بھی بہت عام ہے. تو یہ کچھ موضوعات تھے, آج میں نے ایک ریکیپ آپ کے سامنے رکھا. کافی دنوں کے بعد میں آیا ہوں اور عید بریک اور اس چیز کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. اب ہم تفصیل سے ان تمام چیزوں پہ اپنی گفتگو کو آگے لے کر جائیں گے اور اس کتاب کے مختلف جو چیپٹرز ہیں اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اور اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ دی آرٹ آف لونگ ان یور گرین زون ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. آپ اگر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں انسانی نفسیات میں, اپنی نفسیات میں, اور ایک خوشگوار زندگی گزارنا آپ کا حق ہے اور آپ اس حق کو اپنا حق جانتے ہیں, تو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیجئے, بات کیجئے, اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.